یہ 17 رمضان 2 ہجری کی اور صبح تھی جب عرب کے ریگستانوں نے ایک ایسی جنگ دیکھی جس نے نہ صرف ایک سلطنت کا خاتمہ کیا بلکہ ایک نئی تاریخ کی بنیاد رکھ دی۔ بدر وہ مقام جو پہلی محض ایک پانی کا چشمہ تھا، اب دنیا کی سب سے بڑی معرکوں میں سے ایک کا گواہ بننے جا رہا تھا۔ لیکن یہ جنگ اچانک نہیں ہوئی تھی، یہ برسوں کی سازشوں، نفرتوں اور ظلم و ستم کا نتیجہ تھی۔ مکہ کی گلیوں میں جہاں کبھی حق کی آواز کو دبایا گیا، جہاں ظلم اپنی انتہا کو پہنچا، وہی مظلوم آج میدان بدر میں اپنے حق کے لیے کھڑی تھی۔ یہ سب کچھ ہجرت کے ساتھ ہی شروع ہو چکا تھا۔ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی صحابہ پر ظلم کی انتہا کر دی گئی تھی۔ ہر دروازے پر طنز کے تیر برستے، ہر گلی میں اذیت کے کانٹے بچائی جاتے۔ کبھی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ریت پر گھسیٹا جاتا، کبھی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسے عظیم عورت کو نیزے سے شہید کر دیا جاتا، مگر حق کے روشنی کو ظلم کی ان اندھیروں سے نہیں دبایا جا سکتا تھا۔ جب مسلمانوں نے ہجرت کی تو قریش کو لگا کہ یہ تحریک ختم ہو جائیں گے، مگر مدینہ کی سرزمین پر ایک نیا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ یہاں اسلام صرف ایک دین نہیں بلکہ ایک نئی طاقت بن رہا تھا۔ قریش کے سرداروں کو خطرہ تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی طاقتور ہو گئی تو ان کے لیے عرب پر اپنی حکمرانی قائم رکھنا ممکن نہیں ہوگا۔ یہ جنگ کسی ایک شخص کی خواہش پر نہیں ہوئی تھی بلکہ تقدیر نے اسے مقدر کر دیا تھا۔ مدینہ میں خبر آتی ہے کہ ابو سفیان کا قافلہ مالی تجارت کے ساتھ گزر رہا ہے۔ مسلمانوں کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے دشمن سے کچھ بدلہ لے سکے جو سالوں سے ان پر ظلم ڈھا رہے تھے۔ مگر جنگ کا فیصلہ تب ہوتا ہے جب قریش کا غرور اور ابو جہل کی ضد انہیں بدر کے میدان تک لے آتی ہے۔ یہاں اب زمین پر فیصلہ ہونا تھا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر۔ قریش اپنی طاقت کے نشے میں 1000 کا لشکر لے کر آئے، جبکہ مسلمانوں کے پاس صرف 313 جانصار تھے، مگر یہ تعداد کا نہیں ایمان کا امتحان تھا۔ یہ سوال آج بھی تاریخ دانوں کو حیران کر دیتا ہے کہ 313 کمزور ہتھیاروں والی وسائل سے محروم لوگ کس طرح 1000 تجربہ کار جنگجو کے خلاف فتح یاب ہوئی۔ کیا یہ محض معجزہ تھا یا اس کے پیچھے ایک غیر متوقع حکمت عملی کارفرما تھی؟ یہ جنگ صرف نیزوں اور تلواروں سے نہیں جیتی گئی تھی بلکہ عقل، موقع شناسی اور فطرت کے درست استعمال سے جیتی گئی۔ اگر ہم غور کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے میدان بدر میں کچھ ایسے چالیں چلی جنہیں عام طور پر تاریخ میں نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ قریش کا لشکر مکہ سے 300 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے بدر پہنچا تھا۔ گرمی کی شدت، راستے کی صعوبتیں اور مسلسل سفر نے پہلے ہی ان کی توانائی کم کر دی تھی۔ جب وہ بدر کے میدان میں پہنچے تو نہ ان کے پاس تازہ پانی تھا نہ آرام کا وقت۔ مسلمانوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور بدر کے چشمے کے قریب اپنی پوزیشنیں سنبھال لی۔ قریش جب پہنچے تو شدید تکن اور پیاس کا شکار ہو چکے تھے، جبکہ مسلمان تازہ دم اور حکمت عملی کے ساتھ تیار تھے۔ بدر کا میدان ایک کھلی وادی تھی جہاں صحرا کی ریتلی ٹیلے جنگ کی رفتار کو متاثر کر سکتے تھے۔ مسلمانوں نے اپنی فوج کو اس طرح پلایا کہ وہ ریت کی سخت جگہوں پر کڑی رہے، جبکہ قریش کی جنگجو نرم ریت پر جمع ہوئی جہاں ان کی گھوڑے اور اونٹ ٹھیک سے حرکت نہ کر سکی۔ اس حکمت عملی نے قریش کے لشکر کو سست کر دیا اور ان کی صفیں بکھرنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ مسلمان تعداد میں کم ہے اور اگر جنگ طویل ہو گئی تو دشمن کی بڑی فوج انہیں آہستہ آہستہ کمزور کر دیں گے، اس لیے جنگ کو جلد ختم کرنا ضروری تھا۔ اس مقصد کے لیے ایک حیران کن چال چلی گئی۔ جیسے ہی جنگ شروع ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مسلمان تیر اندازی اور مختصر حملوں کے ذریعے قریش کی صفوں کو توڑے مگر کھلی عام لڑنے نہ جائے۔ ابتدائی مرحلے میں مسلمانوں نے قریش کے طاقتور سرداروں کو نشانہ بنایا تاکہ دشمن کی قیادت کمزور ہو جائے۔ جیسے ہی ابو جہل، عتبہ اور شیبہ جیسے بڑی سردار قتل ہوئی، قریش میں خوف پھیل گیا۔ پھر جب دشمن کی صفیں ہل چکے تھے، مسلمانوں نے اچانک بھرپور حملہ کر دیا جس نے قریش کو مکمل طور پر شکست خوردہ کر دیا۔ مسلمان کی تعداد کم تھی لیکن انہوں نے اپنی پوزیشن کو اس طرح ترتیب دیا کہ وہ زیادہ محسوس ہو گئی۔ گروپ چھوٹے چھوٹے دستوں میں تقسیم کی گئی جو اچانک دشمن پر حملہ کرتے اور پھر پیچھے ہٹ جاتی۔ یہ تکنیک قریش کے لیے غیر متوقع تھی کیونکہ وہ ایک بڑی جنگ کی تیاری کر کے آئی تھی، مگر مسلمانوں نے انہیں بار بار چھوٹے حملوں سے الجھا دیا۔ جب سورج غروب ہونے لگا تو بدر کا میدان قریش کی شکست کی گواہی دے رہا تھا۔ ان کے 70 جنگجو مارے جا چکے تھے اور باقی شکست خوردہ ہو کر بھاگ چکے تھے۔ مسلمانوں نے اپنی کم تعداد کے باوجود ایک ایسی حکمت عملی اپنائی جس نے انہیں ہمیشہ کے لیے تاریخ میں فاتح بنا دیا۔
یہ جنگ تلواروں اور نیزوں سے زیادہ عقیدے اور ایمان کی جنگ تھی۔ بدر میں صرف 313 مسلمان تھے جن کے پاس نہ گھوڑے تھے، نہ ذرہ، نہ کوئی بڑی فوجی طاقت، مگر ان کے پاس ایک ایسی قوت تھی جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی تھی: اللہ پر یقین۔ یہ جنگ صرف ایک میدان میں نہیں جیتی گئی تھی، بلکہ اس کے اثرات پوری عرب میں پھیل چکے تھے۔ قریش جو کل تک ناقابل شکست سمجھے جاتے تھے، آج بدر کی ریت پر بکھر چکے تھے۔ مسلمانوں کے لیے یہ صرف ایک فتح نہیں، بلکہ ایک نئی دنیا کے دروازے کھلنے کے مترادف تھے۔ جنگی بدر کے بعد مدینہ میں مسلمانوں کی حیثیت بدل گئی۔ کل تک جو قبیلے انہیں کمزور اور بے سہارا سمجھتے تھے، آج وہ جان چکے تھے کہ یہ کوئی معمولی گروہ نہیں، بلکہ ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے۔ وہ قبائل جو پہلے مدینہ کے خلاف تھے، اب مسلمانوں کے ساتھ معاہدے کرنے لگے۔ مدینہ میں موجود یہودی قبائل کو اندازہ ہو گیا کہ مسلمانوں کو آسانی سے کمزور نہیں کیا جا سکتا۔ داخلی طور پر مسلمانوں کے اعتماد میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ وہ جان گئی کہ اگر وہ متحد رہے تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں مٹا نہیں سکتی۔ مکہ میں کہرام مچا ہوا تھا۔ بدر میں قریش کے 70 سردار مارے گئے تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جنہیں عرب کا سب سے بہادر جنگجو سمجھا جاتا تھا۔ قریش کے سردار انتقام کی آگ میں جل رہے تھے، خاص طور پر ابو سفیان، جس نے قسم کھائی کہ وہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا کر رہے گا۔ قریش نے بدر کے بعد اپنی پوری طاقت جمع کرنی شروع کی۔ انہوں نے قبائل کو اپنے ساتھ ملایا اور جلد ہی ایک نئی جنگ یعنی جنگی احد کی تیاری ہونے لگی۔ بدر کے بعد مسلمانوں نے نہ صرف اپنی فوجی طاقت کو مضبوط کیا، بلکہ سیاسی حکمت عملی بھی تبدیل کر دی۔ انہوں نے دوسرے قبیلوں کے ساتھ معاہدے کی تاکہ مکہ کے خلاف ایک مضبوط اتحاد قائم کیا جا سکے۔ مدینہ کی ریاست کو اب ایک سیاسی حیثیت مل چکی تھی، اور قریش کے علاوہ دوسری عرب قبائل بھی اس طاقت کو تسلیم کرنے لگی۔ سب سے بڑی تبدیلی یہ تھی کہ اب مسلمان صرف ایک مذہبی تحریک نہیں، بلکہ ایک مضبوط سیاسی اور عسکری قوت بن چکے تھے۔ جنگ بدر نے نہ صرف مسلمانوں کو جیت کی تاریخ نہیں لکھی، بلکہ عرب کے سیاسی اور سماجی نظام کو بھی تبدیل کر دیا۔ اب مدینہ صرف ایک شہر نہیں، بلکہ ایک طاقت کا مرکز تھا۔ قریش کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اسلام محض چند لوگوں کا نظریہ نہیں، بلکہ ایک انقلاب ہے جو اگر نہ روکا گیا تو پوری عرب میں جائے گا۔ مدینہ میں مہاجرین اور انصار ایک نئی ریاست کا حصہ تو بن چکے تھے، مگر بدر نے انہیں حقیقی معنوں میں ایک جسم اور ایک جان بنا دیا۔ کل تک جو لوگ مکہ میں الگ الگ قبائل کا حصہ تھے، آج وہ ایک صف میں کھڑے تھے۔ انصار جو مہاجرین کی بائی بن چکے تھے، آج ان کی شانہ بشانہ اپنی جانیں دینے کے لیے تیار تھے۔ جب میدان بدر میں 313 مسلمانوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو انہیں سمجھ آ گیا کہ یہ جنگ صرف دشمن کے خلاف نہیں، بلکہ اپنے اندرونی خوف اور تذبذب کے خلاف بھی ہے۔ بدر کے بعد عرب کے قبائل نے قریش کو کمزور سمجھنا شروع کر دیا۔ ان کا خوف جو صدیوں سے عرب پر حکمرانی کر رہا تھا، اب ختم ہو چکا تھا۔ بدر کے بعد قریش نے فیصلہ کیا کہ وہ ہر حال میں اسلام کو ختم کریں گے، اور یہی وہ دشمنی تھی جس نے بالآخر ان کے زوال کو یقینی بنا دیا۔ جنگی بدر کے بعد عرب کے قبائل نے اسلام کو ایک حقیقت کے طور پر تسلیم کرنا شروع کر دیا۔ وہ قبائل جو پہلے غیر جانبدار تھے، اب سوچنے لگی کہ شاید یہ نیا دین واقعی سچ ہے۔ اسلام ایک مضبوط قوت کے طور پر ابھرنے لگا، جو نہ صرف مذہبی بلکہ سیاسی و عسکری بھی تھا۔ روم اور پارا جو اس وقت کے سپر پاورز تھے، نے بھی اس خبر کو سن کر حیرت کا اظہار کیا۔ انہیں اندازہ نہ تھا کہ عرب کی صحراؤں سے ایک ایسی تحریک اٹھیں گی جو مستقبل میں ان کی سلطنتوں کو چیلنج کریں گی۔ یہ جنگ ایک اشارہ تھی کہ دنیا کی سیاسی طاقت اب ایک نئی مرکز کی طرف منتقل ہو رہی ہے۔ جنگی بدر ایک ثبوت ہے کہ طاقت کا تعلق تعداد سے نہیں، عقیدے سے ہے۔ اصل فتح وہ ہوتی ہے جو دلوں کو بدل دے، نہ کہ صرف زمین پر قبضہ کرے۔ ہر دور میں، ہر میدان میں، اگر تم بدر کے اصولوں کو اپناؤ گے تو فتح تمہاری ہوں گی۔